نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سبھی بخیریت ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور علم کی روشنی عطا کریں، آمین۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اخلاق۔ ٹھیک ہے، اخلاق جسے کہ ہم انگریزی میں یعنی مورلز کے نام سے ہم جانتے ہیں، جسے ہم مینرز کہتے ہیں، ایتھکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک لفظ اخلاق کی بات ہے، اخلاق یا خلق، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی لفظ سے بنے ہوئے ہیں، یا ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں دونوں کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ خا، لا اور قاف، ٹھیک ہے، یہی اس کا روٹ ورڈ۔ اسی ورڈ سے اخلاق، خلق، خلق یہ سارے الفاظ بنتے ہیں، اور اسی لفظ سے ہم دیکھیں گے، اسی لفظ سے لفظ تخلیق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تخلیق یعنی خلقت، مخلوق وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کے الفاظ اور بھی اس سے بنتے ہیں۔ تو لفظ ہے خلق۔ خلق اس کا معنی ایسے بنتا ہے جیسے کہ ہم نے سنا یا ہم اکثر کہتے ہیں خلق یعنی پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یا خالق اسی سے بنتا ہے پیدا کرنے والا، یا اسی طرح سے خلقت ہے۔ اور لفظ جو خلق ہے، ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ، لفظ خلق جو ہے اس کا معنی یعنی شکل و صورت، وہ چیز جو انسان کو بظاہر نظر آتی ہے، جو انسان کے سامنے انسان کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ اسی سے بنتا ہے خلق، ٹھیک ہے، لفظ خلق یعنی انسان کے عادات، انسان کے خصائل، انسان کا طور طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو یہی لفظ جو ہے، اس کا تعلق جو ہے، پہلا لفظ جو ہم نے دیکھا، جو میں نے آپ کو بتایا، خلق۔ خلق یعنی وہ چیز جو انسان کو سامنے نظر آتی ہے، جو انسان کے بظاہر میں، ٹھیک ہے، جو انسان کے سامنے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور دوسرا لفظ جو ہے جسے ہم خلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ خلق، اس لفظ کا تعلق انسان کی خصائل سے، انسان کے عادات سے ہے، جو کہ یہ خصائل جو ہیں جو کہ انسان کے اندرون میں ہوتی ہیں، انسان کے باطن میں ہوتی ہے۔ خلق جو کہ ظاہر میں ہوتا ہے، اور خلق جو کہ انسان کے باطن میں ہوتا ہے۔ اب اگرچہ اخلاق ظاہری طور طریقوں کا نام ہے، لیکن اس کی جڑیں، ٹھیک ہے، اب اگر ہم کہیں گے اخلاق جو ہے یہ ظاہری طور طریقوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو سامنے انسان کو نظر آتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو کہ کسی کی عادت ہے، کسی کے خصلت ہے، کسی کی کوئی بھی کسی کا طور طریقہ ہے، ہم ظاہر سے دیکھتے ہیں۔ اب اس کا تعلق اگر ہم کہیں گے اخلاق کا تعلق ظاہری طور طریقوں سے ہے، لیکن اصل میں اگر ہم دیکھیں گے اس کی جڑیں جو ہیں وہ انسان کے دل سے ہوتی ہیں، انسان کے اندرون میں ہوتی ہیں۔ یعنی جب تک انسان کا اندرون، جب تک انسان کا دل جو ہے صاف نہ ہو، جب تک انسان کا دل جو ہے اچھا نہ ہو، تب تک جو ہے انسان کا بیرون یا انسان کا ظاہر جو ہے تب تک صبر درست نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا جب تک دل کی اصلاح نہ ہو، جب تک انسان کا دل جو ہے صاف نہ ہو، اس وقت تک باہر کے اخلاق درست نہیں ہو سکتے ہیں۔
اب یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ اندر کی اصلاح جو ہے وہ کون سی چیز ہوتی ہے، وہ کون سی چیز کرتی ہے، ایسا کیا ہے جس سے کہ انسان کا اندرون صاف ہو جائے، جس سے انسان کا دل صاف ہو جائے، وہ کیا ہے؟ جس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ پاک ہماری ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا ہمارے دل میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، یہ چیز ہو کہ انسان کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہو کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، جو بری چیز ہے مجھے اس سے دور رہنا ہے، اس چیز کا انسان کو معلوم ہو۔ انسان کو ہر وقت فکر رہے کہ میری عادات جو ہے صحیح ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اس چیز کی فکر ہو کہ انسان کا جو خاتمہ ہوگا، اس کی جو آخرت ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جب تک فکر آخرت نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی ہی چیزیں جب تک جتنا زیادہ انسان، ٹھیک ہے، اپنے رب سے محبت رکھے گا، اتنا زیادہ اس کے دنیا کے معاملات جو ہیں درست ہوں گے۔ یعنی جتنا انسان ان چیزوں کی طرف رہے گا، یعنی اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، گناہوں سے پرہیز کرے گا، تقویٰ رکھے گا، اپنے دل کو پاک و صاف رکھے گا، جب تک اس کا دل صاف نہیں ہوگا تب تک اس کے دنیا کے معاملات، اس کا ظاہر جو ہے تب تک وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہمیں سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہمیں سکھاتے ہیں جو کہ وہ اکثر کیا کرتے تھے۔ اب اکثر ان کا ایک عمل ہوا کرتا تھا، وہ اکثر ایک دعا کیا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے جو ہم اکثر وہ دعا پڑھتے ہیں؟ وہ کون سی ہے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر لکھتی ہوں اس کو، آپ بھی نوٹ کر لیجئے اس کو دھیان سے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ اللہم، اے میرے اللہ، حسنت، تو خوبصورت بنا، ٹھیک ہے، تو بہتر بنا، اچھا بنا، تو نے اللہم حسنت، اے اللہ تو نے خوبصورت بنایا، تو نے اچھا بنایا، حسنت تو نے بنایا، خلقی میرے خلق کو، میری تخلیق کو، ٹھیک ہے، میری شکل و صورت کو تو نے خوبصورت بنایا، فاحسن خلقی، پس تو میرے اندرون کو بھی، میرے اخلاق کو بھی، میرے خلق کو بھی بہتر بنا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اس دونوں ورڈز ہمارے سامنے آ گئے، خلق اور خلق، ٹھیک ہے، میرا ظاہر اور میرا باطن۔ کیا دعا فرماتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہیں ہمیں بھی سکھائی، ہمیں بھی یہ دعا اکثر پڑھنے کے لیے ہم سے کہا۔ اللہم حسنت خلقی، اے اللہ تو نے میرے ظاہر کو خوبصورت بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، پس تم میرے اندرون کو بھی، میرے باطن کو بھی، میرے خلق کو بھی اچھا بنا دے۔ اور یہ دعا اکثر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پڑھا کرتے تھے؟ جب وہ آئینہ دیکھتے تھے، اور ہم سے بھی یہی دعا پڑھنے کے لیے اکثر انہوں نے تاکید فرمائی ہے۔ اب یہ دعا جو ہے کیوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئینے کے سامنے پڑھا کرو؟ آئینے کے سامنے پڑھنے سے مطلب کیا ہے کہ آئینہ
ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اس وقت اپنے آپ کو بالکل اپنے سامنے دیکھ پاتا ہے. آئینہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں انسان جس طرح کا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. یعنی اگر ہمارے کپڑوں پر، ہمارے چہرے پر کوئی داغ، کوئی نشان کچھ بھی ہے تو ہم وہ صاف اچھے طریقے سے وہ دیکھ پاتے ہیں. اس وقت جو ہے انسان کو اپنی شکل و صورت بالکل صحیح طریقے سے نظر آتی ہے. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ایک طرف سے ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری تخلیق جو ہے بہت ہی خوبصورت بنائی ہے، تو نے ہماری شکل و صورت جو ہے بہت ہی خوبصورت بنائی. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دعا ہم تجھ سے کرتے ہیں، ہم یہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ اب ہمارا اندرون جو ہے، ہمارا باطن جو ہے، یعنی ہمارے اخلاق کو بھی تو اسی طرح سے خوبصورت بنا. اب یہاں پر ایک بات ہم سوچیں گے اپنی جگہ پر. بات یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم بہت فکر کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، اپنے یا ہم کہیں گے اس طرح سے ہم اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو، ہر چیز کی ہم بہت زیادہ فکر کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو سجانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہم کتنا سارا مال خرچ کرتے ہیں، کتنے سارے پیسے لگا دیتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک تو مال بھی ہم بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہم ایک قیمتی چیز جو کہ وقت ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت کو بھی ہم بہت زیادہ لگا دیتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ہم خوبصورت دکھیں. اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر، اگر ہم غور کریں اس بات پر کہ یہ چیز جو ہے جو ہم کیا کرتے ہیں، جس پر ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اسی چیز سے ہم بہت زیادہ خوبصورت دکھیں گے، بہت زیادہ اچھے دکھیں گے، ہمارا جو ہے، ہماری پرسنالٹی جو ہے سب سے بہتر بنے گی. تو ہم اگر دیکھیں گے، اس بارے میں ہم بات کریں گے تو یہ ایک طرح کی ہم ایک غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارا لباس اچھا ہوگا، اچھا میک اپ اگر ہمارا ہوگا، اچھا چہرہ اگر ہمارا ہوگا، تبھی جا کر ہم خوبصورت بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں یہ سب اب کرنا ہی نہیں ہے، صاف صفائی رکھنی ہی نہیں ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے ہی نہیں ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. یہ صرف ایک حصہ آ جاتا ہے انسان کو بہتر بنانے کا، اچھا بنانے کا. یہ ایک حصہ آتا ہے. اب دوسرے حصے کی اگر ہم بات کریں گے، دوسرا حصہ ہے انسان کی اصل خوبصورتی جو ہے وہ کیا ہے. یہ تو ہے ہی، انسان اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، انسان اپنی پرواہ کرتا ہے، صاف صفائی رکھتا ہے، وہ تو ہے ہی. لیکن انسان کی اصل خوبصورتی جو ہے وہ کس چیز میں، وہ ہمیں دیکھنا ہے. اب جس طرح سے ہم نے ابھی تک سنا، جو باتیں ابھی تک میں نے کہی، تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اخلاق کی خوبصورتی ہے. انسان کا اخلاق اچھا ہوگا، انسان کے اخلاق بہترین ہوں گے، تب جا کر انسان جو ہے صحیح معنوں میں خوبصورت بن سکتا ہے. جسمانی خوبصورتی کے لیے بھی انسان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سے اگر انسان اندرون کی خوبصورتی کے لیے، اخلاق کی خوبصورتی کے لیے اگر محنت کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اب یہاں پر دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو خوبصورت بناتی ہیں. یعنی اخلاق جو ہیں وہ کس طرح سے، مطلب کس چیز کا نام ہے، وہ کس طرح سے خوبصورت بنتے ہیں، اور اخلاق کون سی چیز ہے، ایسی کیا چیز ہے یہ اخلاق. تو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی لفظ اخلاق کو ڈیفائن کیا، اسی پہ ہم واپس جاتے ہیں. اخلاق کو ہم مختلف الفاظ میں ڈیفائن کرتے ہیں، الگ الگ الفاظ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ پہلی بات آئی خلق. ٹھیک ہے، خلق جو ہے، خلق جس کا معنی اندرون ہے، باطن ہے. خلق جو ہے یہ اس کی جمع جو ہے اخلاق ہے. ٹھیک ہے، جس کے معنی عادات ہیں، باہمی سلوک ہے، معاملات ہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ اخلاق میں
آتے ہیں. یعنی جو مطلب ڈیلی بیس پر ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، جس طرح سے ہماری زندگی میں ہم ایک دوسرے سے ہم معاملات کرتے ہیں، اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق جو ہے حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک بہترین طریقہ ہے، انسانوں کے ساتھ رہنے کا بہترین طریقہ ہے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اخلاق بہترین اخلاق ہونے چاہیے، بہترین اخلاق ہونے چاہیے. یہ اخلاق کو بہترین کب کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ہم اخلاق کو بہترین بنانے والے ہیں، لیکن اب ان اخلاق کو ہم بہترین کب کہہ سکتے ہیں؟ کب کوئی چیز جو ہے بہترین بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم یہ چیز کب کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق جو ہے کوئی چیز جو ہے بہترین بنے گی؟ کسی کام کو ہم بہترین کب کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پر اب یہ ہم دیکھیں گے. یعنی ایسا عمل جو کہ انسان کے اندر، ہم اس کو اس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز بہترین جو ہے وہ کب ہو سکتی ہے؟ وہ چیز تب بہتر ہو سکتی ہے جب انسان کا اندرون بھی اور بیرون بھی، ٹھیک ہے، جب انسان کا دل بھی، انسان کی نیت بھی اور اس کے عمل بھی بہتر ہوں، ٹھیک ہوں، صحیح ہوں، اچھے ہوں. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ اچھا ہو، تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا کام جو ہے وہ بہترین ہے. اپنے کام اعمال کو بہترین بنانے کے لیے ہم یہاں پر میں ایک اصول آپ کو بتاتی ہوں، ایک طریقہ آپ کو بتاتی ہوں جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے عمل کو کس طرح سے آپ بہتر بنا سکتے ہو، کس طرح سے اپنے اصول کو، ٹھیک ہے، اپنے کام کو آپ بہتر بنا سکتے ہو. ایک طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، انسان تب تک بہترین نہیں ہو سکتا، انسان کا عمل تب تک بہترین نہیں ہو سکتا جب تک نہ وہ خود کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. یعنی تب تک انسان کا کوئی بھی عمل بہتر نہیں ہو سکتا. تو بہترین اخلاق اور بہترین معاملہ کیا ہے؟ کیا بتایا یہاں پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین معاملہ کیا ہے؟ کہ آپ دوسرے کے لیے وہی چاہیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اب اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے، آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم، کسی بہت بڑے عالم کو آپ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ صرف اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت سارا علم ہے، اس کے پاس اب اخلاق بھی اچھے ہوں گے. یہ بات ضروری نہیں ہے. اب یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے، چاہے ہمارے پاس علم کم ہی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اخلاق ہمارے بہترین ہو. بہترین کب بن سکتے ہیں؟ جب ہم اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں گے، اس اصول کو ہم ذہن میں رکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریں گے. اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہم چلیں گے کہ جب تک ہم، ٹھیک ہے، جب تک جو چیز ہمیں پسند آتی ہے وہی چیز ہم دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کریں، تب تک ہماری لائف میں جو ہے وہ بیلنس نہیں آ سکتا ہے، ہمارے اخلاق میں جو ہے بیلنس نہیں آ سکتا ہے. ہمارے اصول جب تک صحیح نہیں ہوں گے تب تک کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک مثال آخر پر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتی ہوں. ہم زیادہ اس میں ڈیپ نہیں جائیں گے. ہم ایک نیچرل سی بات ہے، ٹھیک ہے، ایک جنرل سی بات ہم کرتے ہیں، ایک نیچرل تھنگ ہے. یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. اب ہمیں اس اصول کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے. اچھی کون سی چیز ہمیں نہیں لگتی ہے؟ کسی کا جھوٹ بولنا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، غیبت کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے،
یا کسی کی روڈنس، کوئی ہمیں روڈلی ہمارے ساتھ بیہیو کرتا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، کوئی ہم پہ غصہ ہو جاتا ہے، کوئی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے بار بار، ٹھیک ہے، ہمیں ڈانٹنے لگتا ہے، وہ چیز ہمیں پسند نہیں آتی ہے، وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، کسی کی بد زبانی اچھی نہیں لگتی، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، وہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، کوئی ہمارے خلاف اگر بات کر دے وہ چیز ہمیں پسند نہیں آتی ہے، وہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے، یا کوئی اگر خواہ مخواہ میں ہم پہ الزام لگا دے وہ چیز ہم پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یا کسی کا دوگلا پن جس کو ہم ڈبل فیس بھی کہتے ہیں، جس کی زبان پر ایک بات ہوتی ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ چیز ہم پسند نہیں کرتے، یا کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا ہے، کوئی ہماری عزت نہیں کرتا، ہم اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو طعنہ دے، کوئی آپ کو برا کہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ان سب چیزوں کو اگر ہم ایک ہی لفظ کے ساتھ بیان کریں گے، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ اگر ہم ان کو دیں گے، ان سب چیزوں کو جمع کر کے ان کو ایک ہی لفظ میں اگر ہم بیان کریں گے کہ ہمیں کون سی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، ہمیں بد اخلاقی اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، یہی لفظ جو ہے جو ان سب چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز پسند نہیں ہے، کون سی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، ہمیں کسی کی بد اخلاقی اچھی نہیں لگتی ہے، اور یہی چیز ہم پسند نہیں کر سکتے ہیں۔ واپس آ جاتے ہیں حدیث پر، کیا بیان کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے لیے آپ چاہو وہی دوسرے کے لیے بھی آپ پسند کرو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں یہ سب پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بد اخلاقی پسند نہیں ہے، تو ہم دوسرے کے ساتھ بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھا کیا لگتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، کون سی چیز ہمیں پسند آتی ہے، یہی نا کہ ہمارے ساتھ تمیز سے پیش آیا جائے، تمیز سے ہمارے ساتھ بات کی جائے، عزت سے بات کی جائے، ہمیں ہمیشہ سچ بولا جائے، وغیرہ وغیرہ، یہی چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آخر پر ایک ہوم ورک کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، ایک جائزہ ہم لیتے ہیں، ایک ہفتہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک ہفتے کی بات کریں گے، ایک ہفتے میں آپ ایک کام کریں گے کہ آپ کو جب آپ کسی سے بات کرتے ہو، آپ کو کیا دیکھنا ہے، ایک جائزہ لینا ہے، آپ کسی سے ملتے ہو، بات کرتے ہو، کسی کے ساتھ انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے، تو آپ کو اس وقت دیکھنا ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہو آپ کو اس کی کون کون سی باتیں ہیں، اور ایسی کون کون سی باتیں ہیں جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہیں، وہ چیزیں آپ نوٹ کریں گے، اور پورے ہفتے تک ان چیزوں کو آپ نوٹ کرتے جائیں گے، وہ چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں، جو آپ کے دل کو ہرٹ کر رہی ہیں، آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، وہ باتیں آپ نوٹ کر کے رکھیں گے۔ پھر آخر پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو باتیں ہمیں پسند نہیں آئیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ باتیں جو ہمیں پسند نہیں آئیں ان پہ ہم غور کریں گے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ باتیں جب مجھے پسند نہیں آئی تو میں خود کے اندر بھی یہ باتیں اب نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، کہ اب جو ہم نے بات سنی، اللہ پاک ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو بات ہمیں پسند نہیں آئی اس بات کو ہم دوسرے پر پھر اپلائی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اپنا ٹاپک کنکلیوڈ کرتی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاق کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔